اور اس کا امپیکٹ بھی اسی طرح ہوتا ہے جیسے میں نے بارہا آپ کو عرض کیا کہ چاند جب سمندروں کو، یعنی اتنا بھاری وزن ہوتا ہے پانی کا، لاکھوں کروڑوں ٹن کا پانی کا وزن ہوتا ہے، اس کو یہ 30 فٹ تک کھینچ سکتا ہے. تو یہ آپ کے جو ہے نا وہ ٹرائیگلسرائڈ کے اوپر، آپ کے بلڈ کے اوپر، آپ کے جو ہے وہ نیورونز کے اوپر، برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے اوپر کیسے اثر نہیں ڈالتا، کیسے آپ کے ایموشنز کے اوپر، کیسے آپ کی چیزوں کے اوپر اثر نہیں ڈالتا، کیسے آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ اثر نہیں ڈالتا، کیسے آپ کے جو ہے نا وہ اسٹیم آف دا مائنڈ کے اوپر، سیریبرم کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا. اس کو سمجھیے. ہم اپنے روزے چاند دیکھ کے شروع کرتے ہیں، ہم اپنی عیدیں چاند دیکھ کے شروع کرتے ہیں، ہم اپنے مہینوں کا آغاز چاند دیکھ کے شروع کرتے ہیں. تو اسلام میں اس کی بہرحال سگنیفیکنس تو ہے. اسلام میں جب یہ کہا گیا ہے کہ یہ وقت بتانے کے حالات ہیں، تو وقت جو ہے وہ صرف یہ گھڑی کا نہیں ہوتا، وقت اچھا اور برا بھی ہوتا ہے. حالات کو بھی جو ہے نا اس کا تعین وقت سے کیا جاتا ہے، زمانے کا تعین بھی وقت سے کیا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق وقت سے. ہم صرف ایک ڈائمنشن میں وقت کو بند نہیں کر سکتے. جبکہ ایک حدیث قدسی کا جو ہے وہ مفہوم ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں. جب یہ سپر مون ہوتا ہے تو اس میں خاص طور کے اوپر اگر آپ اللہ کی تخلیق کے اوپر غور کریں، اللہ کی معرفت پہ غور کریں، اللہ کے ساتھ اپنی کنیکٹیویٹی کو بڑھائیں، مراقبہ، دعا، توبہ، نیت، شکر، صدقہ، خود احتسابی، اسپرچول ہیپننگز، آپ کے اندر ایک بہت گہرے قسم کے اثرات اس کے نظر آتے ہیں. چیزیں بہت شاندار ہو جاتی ہیں. کاروباری لوگوں کو کہیں فائدہ اور کہیں نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. امپلسو خرید و فروخت جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جلد بازی میں لوگ چیزیں بیچیں گے یا جلد بازی میں خریدیں گے. آن لائن مارکیٹس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. سونا، کرپٹو، ڈالر اچانک یہ بڑھ بھی سکتے ہیں اور ان میں جو ہے وہ کچھ تناؤ بھی آ سکتا ہے. ایموشنل ہوں گے لوگ تو سڑکوں پہ لڑائیاں ہو سکتی ہیں، ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، جذباتیت ہو سکتی ہے، غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، سڑکوں کے اوپر تناؤ آ سکتا ہے. وہ احتجاج کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹریفک کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. سڑکوں کے اوپر جو ہے نا وہ دباؤ بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، جو کہ یہ 4 دسمبر کے ارد گرد بہت تیزی سے بڑھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حیدر جعفری آپ کی خدمت میں ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر. ناظرین، کچھ دن پہلے میں نے فل مون والی ویڈیو لگائی تھی. ایام 20 جو ہے اس میں روزے رکھنے کے بعد آپ اس کے علاوہ اللہ کی قربت کا احساس کیسے پیدا کر سکتے ہیں، چاند ہمیں روحانیت میں کیسے مدد کر سکتا ہے، چاند کی انرجی اسلامی حوالوں سے جو ہے وہ کیسے مدد کر سکتی ہے، چاند کی انرجی اولیاء اور صوفیہ کہ جو ہے وہ اقوال کی روشنی میں کیسے ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر میں نے ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا. اس سے ملتی جلتی کہہ لیں یا ایک اور چیز جو ہے نا ایک نیا ایسپیکٹ جو کہ 4 دسمبر 2025 کو ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں. وہ ہے سپر مون. اس بار یہ جو سپر مون ہے یہ بہت ہی بڑا ہونے جا رہا ہے، یہ بہت ہی شاندار سپر مون ہونے جا رہا ہے. یعنی فل مون جو ہے وہ جب اپنی ایکسٹریم پہ ہوتا ہے تو وہ سپر مون کہلاتا ہے. سپر مون کو عام حالات میں بلو مون بھی کہا جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے اس ویڈیو میں بھی عرض کیا کہ جو ہے وہ بلڈ مون میں نیگیٹو طاقتیں پرووک ہوتی ہیں اور سپر مون میں یا بلو مون میں پازیٹیو طاقتیں بہت زیادہ انرجی پکڑتی ہیں. 4 دسمبر کو ہونے والا سپر مون انتہائی پاکیزہ، انتہائی شاندار اور انتہائی روحانی جذبوں کو جو ہے اگنائٹ کرنے کا باعث بن رہا ہے. سب سے پہلے جو ہے یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ کہاں جو ہے یہ اس کو زیادہ دیکھا جا سکتا ہے، یہ کہاں پہ ہوگا. تو یہ 4 دسمبر کو پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم یا +50 GMT کے مطابق یہ اس کا جو پیک ٹائم ہوگا وہ 4:56 سے لے کے 6:09 تک، یعنی 4:56 PM یعنی شام 4:56 سے شروع ہوگا اور صبح 6:09 تک اس کا امپیکٹ رہے گا. اور یہ تقریباً 5 دسمبر میں داخل ہو جائے گا اور اس کا جو پیک ٹائم بنے گا وہ صبح 4:14 پہ ہوگا. اب 4:14 کی انرجی کو بھی جو ہے وہ دیکھیں.
4 + 1 + 4 9 ہے, 2025 بھی 9 ہے، اور جو اس کی انرجی بن رہی ہے وہ بن رہی ہے تقریباً یہ 7 کے اوپر، 7 کریٹیوٹی کا، یعنی 412 4 دسمبر 2025 اس کا ٹوٹل سم اپ کریں تو یہ جو ہے یہ بنے گی 7. تو 7 جو ہے وہ کریٹیوٹی کا عدد بن رہا ہے، بہت بڑی طاقت یہ بننے جا رہا ہے. اپنے آپ کو مضبوط کیجئے کیونکہ روحانی طاقتیں بہت زیادہ تگڑی ہوتی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے اوپر دباؤ آیا ہوا ہے، بہت سارے حالات جو ہیں وہ مشکلات کی طرف ہیں. اس کے علاوہ چونکہ انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین ہے، اللہ جو ہے وہ مالک کل ہے، وہ کل مختار ہے، وہ کردگار ہے، وہ پروردگار ہے، وہ پھر اپنے لوگوں کو، اپنی مخلوق کو ایسے نہیں چھوڑتا. سب سے پہلے اس کا تعارف کرا دیتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے تاکہ ذرا لوگوں کو سمجھ آ جائے. چاند جو ہے وہ ایلپٹیکل آربٹ میں ایک بیضوی مدار میں جو ہے وہ زمین کے گرد گردش کرتا ہے، اور جب یہ سپر مون ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زمین کے قریب ترین مقام کے اوپر ہے. جب وہ قریب ترین مقام کے اوپر آتا ہے تو وہ زیادہ بڑا لگتا ہے، زیادہ روشن لگتا ہے، زیادہ نمایاں نظر آتا ہے. عموماً اس کو ایک جو ہے نا وہ اسٹرانومی کا ایک ایونٹ تو مانا جاتا ہے، اسٹرالوجی میں اس کو اتنی ویٹیج نہیں دی جاتی، لیکن جب ہم اس کو اسلامی حوالوں سے دیکھتے ہیں، جب ہم اس کو اعداد کے حوالوں سے دیکھتے ہیں، جب ہم اس کو انرجی پیٹرنز کے حوالوں سے دیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایونٹ ہوا کرتا ہے. سپر مون ہونے کے لیے 3 چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے. ایک فل مون ہو، دوسرا چاند جو ہے وہ پیریجی یعنی زمین کے قریب ترین مقام کے اوپر ہو، اور تیسرا مطلع صاف ہو تاکہ روشنی بہت زیادہ نمایاں محسوس ہو. یہ تینوں چیزیں 4 دسمبر 2025 کو ہونے جا رہی ہیں. اور سپر مون جو ہے وہ اپنے حجم سے یعنی اپنی جسامت سے 7 سے 14% بڑا نظر آتا ہے، اور اس کی روشنی تقریباً 30% تک زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اس کا امپیکٹ بھی اسی طرح ہوتا ہے جیسے میں نے بارہا آپ کو عرض کیا کہ چاند جب سمندروں کو، یعنی اتنا بھاری وزن ہوتا ہے پانی کا، لاکھوں کروڑوں ٹن کا پانی کا وزن ہوتا ہے، اس کو یہ 30 فٹ تک کھینچ سکتا ہے. تو یہ آپ کے جو ہے نا وہ ٹرائیگلسرائڈ کے اوپر، آپ کے بلڈ کے اوپر، آپ کے جو ہے وہ نیورونز کے اوپر، برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے اوپر کیسے اثر نہیں ڈالتا، کیسے آپ کے ایموشنز کے اوپر، کیسے آپ کی چیزوں کے اوپر اثر نہیں ڈالتا، کیسے آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ اثر نہیں ڈالتا، کیسے آپ کے جو ہے نا وہ اسٹیم آف دا مائنڈ کے اوپر، سیریبرم کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا. اس کو سمجھیے. اور جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دیں، اور پھر یہ جو ہے نا یہ چاند اپنے مراحل طے کرتے کرتے کھجور کی ایک پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. سورہ رحمان میں کہ سورج اور چاند اللہ کے بنائے ہوئے جو ہے وہ نصاب کے مطابق، اللہ کے بنائے ہوئے جو ہے وہ مدار کے مطابق، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق چلتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ مدار اللہ نے بنائے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ کا کلام جو ہے نا وہ کام ہے نا کہ وہ جو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کہہ کے پوری کائنات جو ہے اس کو اس کی کمپلیکسٹی کے ساتھ بنا سکتا ہے، اسی کا بنایا ہوا سسٹم ہے نا. سورہ فاطر میں کہ آیت نمبر 13 کہ وہی ہے رب جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے تاکہ تمہارے لیے نشانیاں. یہ جو ہے نا یہ اللہ کی قدرت ہے. اس میں بہت ساری چیزیں حدیث میں خاص طور کے اوپر ایام 20 کے روزے رکھنے کا بہت تاکید ہے. ایام 20 یعنی وہ دن جس میں چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، 12 13 اور 14 کو ایام 20 کے روزے جو ہیں وہ بہت زیادہ باعث برکت ہوتے ہیں، روحانیت میں ہوتے ہیں. ہم اپنے روزے چاند دیکھ کے شروع کرتے ہیں، ہم اپنی عیدیں چاند دیکھ کے شروع کرتے ہیں، ہم اپنے مہینوں کا آغاز چاند دیکھ کے شروع کرتے ہیں. تو اسلام میں اس کی بہرحال سگنیفیکنس تو ہے. اسلام میں جب یہ کہا گیا ہے کہ یہ وقت بتانے کے حالات ہیں تو وقت جو ہے وہ صرف یہ گھڑی کا نہیں ہوتا، وقت اچھا اور برا بھی ہوتا ہے. حالات کو بھی جو ہے نا اس کا تعین وقت سے کیا جاتا ہے، زمانے کا تعین بھی وقت سے کیا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق وقت سے، ہم صرف ایک ڈائمنشن میں وقت کو بند نہیں کر سکتے. جبکہ ایک حدیث قدسی کا جو ہے وہ مفہوم ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں. کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ کی ایک نئی شان ہے. اللہ بھی اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ نہیں ہے، وقت بھی اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ نہیں ہے، وقت بھی چلتا جا رہا ہے. اللہ بھی جو ہے نا وہ ہر روز اس کی نئی شان ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے روزہ کھولو. یعنی جو ہے یہ چیزیں
انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کی نشانیوں پہ غور کرو، یہ تمہیں زمین کے فتنوں سے محفوظ رکھیں گی۔ نہج البلاغہ کی حکمت 111 میں یہ فرمان موجود ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے سورج اور چاند کو انسانوں کے لیے نشانی بنایا تاکہ وہ وقت اور حساب کا تعین کر سکے۔ وقت تو ہو گیا ٹائم، حساب کون سا؟ انرجیز کا، کوانٹم کا، آپ کے کوانٹم انرجیز کا۔ مولا امام صادق علیہ السلام نے کوانٹم تھیوری جو ہے آج سے 1400 سال پہلے بحر العلوم میں پڑھائی تھی۔ پھر دوبارہ اس کے اوپر کبھی وقت ملا تو بات کریں گے کہ وہ ہوتی کیا ہے۔ 4 دسمبر کو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ دنیا پہ اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں۔ 4 دسمبر 2025 کا سپر مون جو ہے وہ دنیا پہ یہ کیا اثر لے کے آ رہا ہے، روحانیت میں اس کا کیا امپیکٹ ہے۔ 4 دسمبر 2025 کو آسمان پہ ظاہر ہونے والا سپر مون بہت نمایاں ہوگا، جو کہ انسانی جذبات، احساسات، رویوں اور وائبریشنز کے اوپر، جو آپ کی کاسمک انرجی کی وائبریشنز کو جو ہے وہ بدلنے کا باعث بنیں گے۔ ایسی صورت میں روحانی دنیا میں بہت عروج آتا ہے۔ ایسی دنیا میں، ایسے وقت میں مراقبہ کرنے والے مائنڈ سائنٹسٹ، ایسی صورت میں علم نجوم کے ماہر، ایسی صورت میں برین انرجیز کے ماہر، وہ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ اس وقت کو صوفیہ نے جو ہے وہ بہت اہم وقت قرار دیا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس سے ماوراء چیز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم سائنس کو بالکل اگنور کر دیں۔ اس میں اللہ نے انرجی رکھی ہے، جیسے اللہ کہتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، تو اللہ کی نشانیوں میں صفا مروہ ہے، تو صفا مروہ جو ہے اس کی انرجی کا ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ سورج چاند کو بھی اللہ کی نشانیاں کہا گیا، تو اس میں بھی اللہ کی انرجیز ہیں۔ تو سورج چاند ستارے بیسیکلی اللہ کی انرجی کا جو ہے وہ احساس اس میں پیدا ہوتا ہے نا، اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ صوفیاء نے اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ کی ہے۔ لوگ اس کو جو ہے وہ توہم پرستی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اور انسان ہی کی بہتری کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ انسان کو اپنی خلافت دے کے زمین پہ بھیجنا ہے، انی جائل فی الارض خلیفہ کا تاج پہنایا آدم علیہ السلام کو، تو پھر وہ ہر چیز جو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے چاہیے تھی وہ دنیا میں ان کے آنے سے پہلے اتار دی۔ اس جو اب یہ سپر مون ہوتا ہے تو اس میں خاص طور کے اوپر اگر آپ اللہ کی تخلیق کے اوپر غور کریں، اللہ کی معرفت پہ غور کریں، اللہ کے ساتھ اپنی کنیکٹیویٹی کو بڑھائیں، مراقبہ، دعا، توبہ، نیت، شکر، صدقہ، خود احتسابی، اسپرچول ہیپننگز، آپ کے اندر ایک بہت گہرے قسم کے اثرات اس کے نظر آتے ہیں، چیزیں بہت شاندار ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ چیزیں بہت ہی زبردست ہیں۔ میں ایک ایک کر کے اس کے اوپر ساری گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں اس کا پہلے امپیکٹ دینا چاہ رہا تھا تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ ہم کوئی ایسی کوئی چیز نہیں کرنے جا رہے جس کا تعلق ریلیجن سے نہیں ہے، یہ انسانیت سے جڑی ہوئی چیز ہے، یہ اللہ کے بنے ہوئے سسٹم سے جڑی ہوئی چیز ہے، کیونکہ اسی وقت کے دوران جو ہے وہ عام وقت جو ہوتا ہے فل مون کے دوران رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام 20 کے روزے رکھنے کا کہا ہے، ایسے ہی نہیں کہا۔ اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو آلریڈی کر چکے ہیں فل مون والی، یہ سمجھیں کہ اس کی سپرلیٹو چیز ہے، اور یہ 4 دسمبر 2025 کو جو ہونے جا رہا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں جی۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ دنیا پہ اثرات کیا ہیں، یہ بھی بتاؤں گا پاکستان پہ اثرات کیا ہیں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ 12 کے 12 بروج کے اوپر اس کے اثرات کیا ہونے جا رہے ہیں۔ 4 دسمبر 2025 کو جو یہ آسمان پہ ظاہر ہونے والا سپر مون ہے، یہ لوگوں کے اندر روحانیت تو لائے گا ہی، لیکن دنیا میں اس کے بہت زیادہ مشکل اثرات ہوں گے، مشکلات میں اضافہ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خاص طور کے اوپر یہ جذباتی شدت میں بے پناہ اضافہ کر رہا ہے، یعنی ایموشنل جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ ایموشنل پیچ اپس بنا رہا ہے، ایموشنل سکارز بنا رہا ہے، ایموشنل ہائپ کریٹ کر رہا ہے بہت زیادہ۔ اور ایسی صورت میں جب انسان کا تعلق چاند سے ہوتا ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے اندر کچھ ایموشنل کیمیکلز جو ریلیز ہو رہے ہیں وہ انسان کے اوپر جو ہے نا اس کا اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے سیروٹونن ہے، ڈوپامین ہے، کارٹیسول ہے، یہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے موڈ میں ویریشن آنا شروع ہوتی ہے۔ اور جب یہ سپر مون بنے گا تو پوری دنیا میں لوگوں کے موڈ میں ویریشن آئے گی، ریزنٹمنٹ بڑھے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جذباتی رد عمل آنا شروع ہوں گے، آپ دنیا میں دیکھیں گے۔ اچھا ایک اور چیز،
بظاہر تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ 2 سے 2.5 دن کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایموشنل چیزیں ایسی کریٹ کر دیتا ہے کہ 2-2.5 دن کا اثر کم از کم 2.5 سے 3 مہینے رہتا ہے، یعنی اس کے اثرات جو ہو رہے ہوتے ہیں یہ ہیپننگز تو 2 سے 2.5 دن میں جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو ہے یہ سپر مون کا اثر رہے گا، یہ چند گھنٹے ہوگا، پھر اس کا امپیکٹ جو ہے اس کے پازیٹیو یا نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ 2 سے 2.5 دن کے اندر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن جو اس کا ایموشنل امپیکٹ آپ کے وجود میں آ گیا ہوگا وہ 2 سے 3 مہینے رہے گا، اس لیے یہ بہت اہم ہے، میں نے اسی لیے ان کا کیمیکلز کا ذکر کیا ہے۔ تعلقات میں بحث مباحثہ بہت بڑھے گا، اس میں ایسی صورتیں بھی دنیا میں ہو سکتی ہیں جیسے غیر معمولی خوشیاں یا غیر معمولی غم، اور اس وقت جو سچویشن ہیں غیر معمولی غم جو ہے نا وہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور چونکہ چاند جو ہے اس کا امپیکٹ لیکوڈز کے اوپر ہوتا ہے، فلوئڈز کے اوپر ہوتا ہے، تو انسانی جسم 60 سے 70% پانی میں مشتمل ہے، تو یہ سارا کچھ اسی کے اندر ہے، تو انسان کے اندر جذباتی لہریں، ایموشنل ٹائیڈز بننے کے چانسز ہیں، اور ایسے صورت میں انسان کے جذبات بھی موجوں کی طرح کبھی بہت زیادہ اور کبھی کم ہو سکتے ہیں۔ اس وقت خاموش سمندروں کی بجائے بکھرے ہوئے سمندروں کی طرح کے ایموشنز ہو سکتے ہیں، بحث مباحثہ دنیا میں بڑھے گا، اور دنیا میں سیاسی ماحول میں گرمی آ رہی ہے، پوری دنیا میں جو ہے یہ اس کے جو ماہرین ہیں اسٹرانومی کے اور جتنے اسٹرالوجی کے لوگ ہیں ان میں سے میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، میرے علم کے مطابق احتجاج بہت بڑھیں گے، سیاسی تقریریں بہت زیادہ گرم ہوں گی پوری دنیا میں، غیر معمولی فیصلے دیکھنے پڑ سکتے ہیں، غیر معمولی عوامی رد عمل دیکھنا پڑ سکتا ہے، انسانی شعور اور اجتماعی رویے خاص طور پہ سائیکوٹک بیہیویئرز، اس کو جو ہے یہ سپر مون امپیکٹ کرنے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے ممالک میں عوام اور حکومت کے درمیان کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ اس وقت تیسری سچویشن جو ہوگی، عالمی معیشت میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، سپر مون کے امپیکٹ کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ دیکھا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ اس کا امپیکٹ کرپٹو کے اثرات کے اوپر آ سکتا ہے، کرپٹو کرنسی بھی اوپر نیچے جا سکتی ہے، کاروباری جذبات میں بہت تیزی دیکھی جا سکتی ہے، اور یہ اثرات جیسے میں نے کہا ہے کہ مستقل نہیں ہوتے، لیکن 2-3 دن تک اس کا امپیکٹ بہت زیادہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سمندروں پر اور موسم پہ اس کے اثرات جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، ہائی ٹائیڈز ہو سکتی ہیں، کوسٹل ایریا میں سیلاب جیسی سچویشن ہو سکتی ہے، سمندر کی لہریں غیر معمولی قوت سے کوسٹل ایریا سے ٹکرا سکتی ہیں، ساحلی علاقوں میں جو ہے وہ موسم کی کیفیت بدل سکتی ہے، اور ایسی صورت میں جو ہے وہ درجہ حرارت بھی کم ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں انٹرنیشنلی دنیا میں لوگوں کا انگزائٹی کی طرف جانا جو ہے وہ زیادہ ہوگا، نیند کے جو ہے نا سلیپ سائیکل وہ ڈسٹرب ہوں گے، نیند جو ہے نا وہ اکثر لوگ یہ فیل کریں گے کہ نیند آ رہی ہے لیکن دماغ سو نہیں رہا، نیند کا بوجھ جسے کہتے ہیں وہ محسوس ہوگا، خواب زیادہ آئیں گے، نائٹ میئر زیادہ ہو سکتے ہیں، انگزائٹی بڑھ سکتی ہے، چیزیں بہت زیادہ الجھ سکتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں پاکستان میں اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے۔ پاکستان میں بھی اسی طرح عوامی جذبات میں شدت آ سکتی ہے، غصہ، بحث مباحثہ، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جذباتی پوسٹ آ سکتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں حکومت اور عوام میں، بہت زیادہ جو ہے نا ریئیکشنز آ سکتا ہے آفیشلز میں اور عوام میں، یعنی جتنے بھی جو ہے نا وہ سرکاری لوگ ہیں ان میں اور عوام میں بہت زیادہ الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ دوسرا بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے سیاسی سطح پہ ہلچل، خاص طور پہ سپر مون کے 2-3 دن پہلے اور 2-3 دن بعد تک یہ امپیکٹ بہت تیز ہو سکتا ہے، سیاسی بیانات بہت زیادہ خطرناک اور زہریلے ہو سکتے ہیں، میڈیا ٹاکس بہت زیادہ جو ہے وہ سخت ہو سکتی ہیں، عوامی ریئیکشن بہت زیادہ تیز ہو سکتا ہے، غیر متوقع فیصلے تیزی سے اور جو ہے نا وہ بڑے بڑے فیصلے سامنے آ سکتے ہیں، اور سیاسی ماحول اگر پاکستان میں پہلے ہی غیر مستحکم ہے تو پھر اس کے اثرات بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس وقت تیسری سچویشن جو پاکستان میں ہونے جا رہی ہے سپر مون کی وجہ سے، کاروباری لوگوں کو کہیں فائدہ اور کہیں نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، امپلسو خرید و فروخت جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جلد بازی میں لوگ چیزیں بیچیں گے یا جلد بازی میں خریدیں گے، آن لائن مارکیٹس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، سونا، کرپٹو، ڈالر،
اچانک یہ بڑھ بھی سکتے ہیں اور ان میں جو ہے وہ کچھ تناؤ بھی آ سکتا ہے۔ موسم کی تبدیلیاں جو ہیں خاص طور پہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے، نمی بڑھ سکتی ہے، دھند کے امکانات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، سموگ جو ہے اس کی ٹینڈنسی میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پانچواں امپیکٹ پاکستان میں ٹریفک اور لوگوں کا مزاج ہے۔ ایموشنل ہوں گے لوگ تو سڑکوں پہ لڑائیاں ہو سکتی ہیں، ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، جذباتیت ہو سکتی ہے، غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، سڑکوں کے اوپر تناؤ آ سکتا ہے، وہ احتجاج کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹریفک کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ سڑکوں کے اوپر جو ہے نا وہ دباؤ بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، جو کہ یہ 4 دسمبر کے ارد گرد بہت تیزی سے بڑھے گا۔ ناظرین، ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر کنٹینٹ جو ہے وہ لے کے آیا جائے تاکہ آپ کسی طرح بھی اللہ کے قریب ہو سکیں۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے گھر سے وفاداری آپ کے اندر جو ہے وہ مزید بڑھ سکے۔ امید ہے کہ میں نے اپنے کام میں کوشش تو یہی کی ہے۔ آپ کو اگر لگے کہ آپ اللہ کی قربت میں آئیں تو میرے لیے، میری ٹیم کے لیے ضرور دعا کر دیے کیجیے۔ اللہ آپ کو زندگی سے سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔